السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جان ستمگر کی تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ سرخ اینٹوں سے بنی وسیع رقبے پہ پھیلی حویلی تھی، جس کے ارد گرد کی جگہ ویران اور سنسان تھے۔ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی مکان کچھ نہ تھا۔ سوکھی جھاڑیاں تھیں جن سے آگے حویلی کا برآمدہ تھا، اور پھر لائن سے لگے دروازے۔ نیازی گاڑی سے نکل کر بھاگتے ہوئے برآمدے تک آئے اور بآواز بلند ہادی کو پکارنا شروع کر دیا۔ ہادی، ہادی تم کہاں ہو؟ مگر جواب نہ داد۔ انہوں نے لائن سے لگے دروازوں میں سے بڑا بوسیدہ دروازہ دھکیلا، کیونکہ اس کے باہر صحن تھا، کھلا صحن جو چھت سے بے نیاز تھا۔ سر اٹھانے پہ اوپر آسمان ہی آسمان نظر آتا۔ ہادی، ہادی! انہوں نے پھر سے اسے آوازیں دینا شروع کر دی، مگر اس بار بھی ہنوز خاموشی۔ بیٹے کو تلاش کر رہے ہو نیازی؟ مگر تبھی عقب سے زیان کی آواز ابھری، جس پہ وہ پلٹے۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اسے دیکھتے انہوں نے پہلی بات یہی کہی۔ مجھے کیا معلوم کہ کہاں ہے؟ باپ تم ہو اس کے، میں نہیں۔ زیان نے یوں انجان بن کر شانے اٹھائے کہ نیازی اس کے ایسا کہنے پر چند لمحے تو متحیر ہی رہ گئے، مگر پھر وہی سخت تاثرات لیے بولے، میں یہاں تمہارے یہ ڈرامے دیکھنے نہیں آیا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ مجھے جلدی بتاؤ۔ نیازی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نہیں ہادی کا بتائے اور وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس جائیں، اسے دیکھیں وہ ٹھیک تو ہے، کس حال میں ہے۔ نہ نہ نہ، کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں میں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتا بولا تو اب کے نیازی تیش میں ہی آگے آ گئے۔ وہ تن فن کرتے آگے بڑھے اور اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگے۔ مجھے سچ سچ بتا دے کہ ہادی کو کہاں چھپا رکھا ہے تو نے۔ میرے صبر کا مزید امتحان مت لے۔ زیان نے ایک نظر نیازی کو دیکھا اور ایک نظر گریبان کو، جو ان کے ہاتھوں کی گرفت میں تھا، اور پھر دونوں ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں کو ایک جھٹکے سے خود سے پرے ہٹایا۔ نہ صرف ہاتھوں کو بلکہ نیازی کو بھی دھکا دے کر پیچھے کیا۔ چل نہیں لیتا امتحان، بتا دیتا ہوں کہ تیرا بیٹا میرے پاس نہیں ہے۔ جھوٹ بولا میں نے تجھے یہاں بلانے کے لیے، کیونکہ اگر سچ بول کر بلاتا تو آتا ہی نہیں، اور ویسے بھی مجھے الگ طریقے سے بلانے کا الگ ہی مزہ آتا ہے۔ یوں تو تجھے تیرے راز کھولنے کی دھمکی لگا کر بآسانی بلا سکتا تھا، مگر یہ پلان مجھے زیادہ پسند آیا، کیونکہ کیوں نہ تیری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کر تجھے بلایا جائے۔ جس کے پیچھے تو بھاگا بھاگا چلا آیا، وہ تو ہوگا کسی سڑک پہ کھا رہا ہوگا دھکے، کیونکہ گاڑی بھی گئی، موبائل بھی گیا، جیب میں ایک آنا نہیں، تو ایسے میں بیچارہ کیسے بتاتا تجھے کہ وہ کہاں ہے؟ زیان نے اپنی کارکردگی ان کی گوش گزاری تو یہ جان کر ان کے اندر لاوا بھرنے لگا، جسے نکالنے کے لیے وہ پھر سے اس پر ٹوٹ پڑنے کو لپکے، مگر زیان نے ایک ایسی حرکت کی کہ وہ جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ اس نے ان پر پستول تان لی تھی۔ اپنی جگہ سے ہلنا مت، ورنہ گولی سیدھا تیرے دماغ میں اتار دوں گا، وہ وارن کرتا بولا، جبکہ نیازی کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے انہیں یہاں بلانے کا پیچھے یہ مقصد ہے۔ پستول دے کر وہ وہیں منجمد ہو گئے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ پستول نیچے کرو۔ وہ ہلے تو نہ مگر بولے ضرور، پاگل تو پہلے تھا، عقل تو اب آئی ہے کہ یہ کام پہلے ہی کیوں نہ کر دیا۔ تجھے کیا لگا تھا کہ آہانہ کو آزادی ملی تو بھی آزاد ہو گیا؟ نیازی، اگر تو نے ایسا سوچا تو بہت ہی غلط سوچا، کیونکہ اس کی آزادی کے پیچھے ہی تو تیری موت تھی۔ یعنی میں نے صحیح سوچا تھا، تم اتنی آسانی سے اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ اسے چھوڑنے کے پیچھے تمہارا یہی مقصد تھا۔ ان کی بات پہ زیان کا قہقہا بلند ہوا۔ شاید ان کے انجانے پن کا لطف لیا گیا تھا۔ ہائے میری محبت سے کتنا انجان ہے نہ تو نیازی، کیونکہ واقف ہوتا تو یہ اندازہ ہرگز نہ لگاتا۔ ارے میں نے اسے آزاد اس لیے کیا کیونکہ وہ ایسا چاہتی تھی، اور اس کی چاہت میرے لیے کیوں معنی رکھتی ہے، اس کا جواب تو صاف اور سیدھا ہے۔ پستول کا رخ ہنوز نیازی کی طرف تھا، یعنی وہ اسے باتوں میں لگا دیکھ کر کوئی ایکشن نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ وہ ان کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ شاطر تھا۔ تم جیسا کمینہ شخص صرف وقت گزاری کر سکتا ہے، دھوکہ فریب کر سکتا ہے، مگر محبت وہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ تنفر سے گویا ہوئے، کیوں نیازی؟ تجھے ایسا کیوں لگتا ہے، جبکہ محبت تو نے بھی کی تھی، اور تجھ سے زیادہ کمینہ تو میں ہرگز نہیں ہوں۔ پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے محبت نہیں ہو سکتی؟ اس بات کا جواب ان کے پاس نہ تھا، کیونکہ درندگی کا مظاہرہ تو وہ بھی اپنی گزشتہ زندگی میں کر چکے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ جس سے محبت کی تھی۔ تیری بیوی دل و جان سے تجھ سے محبت کرتی تھی، مگر تو نے کیا کیا؟ میرے باپ کو لے کر اس پہ الزامات کی بوچھاڑ کر ڈالی۔ نہ صرف اس معصوم پہ بد کرداری کا الزام لگایا، بلکہ میرے باپ کو بھی نہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔ میرا باپ تجھ خبیث پہ تھوکتا بھی نہ، مگر اس معصوم کا باکردار ثابت کرنے کو تیرے گھر آیا، مگر تو نے کیا کیا؟ دھکے دے کر انہیں گھر سے نکالا۔ وہ پریشان رہے، سارا وقت یہی سوچتے رہے کہ کیسے تجھے یقین دلائیں کہ وہ دونوں بے قصور ہیں، ان کا آپس میں ایسا کوئی تعلق نہیں، مگر وہ نہ جانے کس آگ میں جل رہا تھا کہ سب کو راکھ کرنے پر ایسا تلا تھا کہ کسی کی ایک نہ سنی۔ وہ باتیں شروع ہو چکی تھی کہ جن کے ذکر پر زیان پھر زیان نہ رہتا تھا، پاگل جنونی بن جاتا تھا، اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا۔ نیازی آگے بڑھ کر کچھ بولنے کو تھے کہ وہ دھاڑا، ہلنا مت، کہا نا کہ ہلنا مت، ورنہ ابھی کے ابھی تیرا دماغ کھول کر رکھ دوں گا، اور وہ وہیں ساکت۔
ایک اچھے سچے دوست کے ناطے وہ اس کا گھر بچانا چاہتے تھے کیونکہ وہ تجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن کتنی بدقسمت تھی کہ تجھ جیسے کتے سے محبت کی۔ ارے کتے بھی تجھ سے لاکھ درجہ اچھے ہیں کہ جس کے ساتھ رہتے ہیں اس کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، مگر تو نے تو بے وفائی کی انتہا کر دی۔ وہ قہر بار نظروں سے نیازی کو گھورتا حقارت سے بولا تو نیازی اپنے لیے لفظ کتا برداشت نہ کر پائے اور بولے، میں اگر کتا تھا اور بے وفائی کی تو کس سبب؟ اس لیے نا کیونکہ وہ واقعی ایک دھوکے باز عورت تھی، دھوکہ دیتی رہی مجھے تمہارے اس خبیث باپ کے ساتھ مل کر۔ تھا وہ بھڑکے تھے تو زیان بھی پرسکون نہیں ٹھہرا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول سے گولی نکلی تو نیازی سن ہو گئے۔ خاموش فضا میں ارتعاش پھیلا تھا۔ نیازی کے اگلے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے، مگر سانسیں ہنوز برقرار تھی کیونکہ زیان نے صرف ہوائی فائر کیا تھا۔ چپ، بالکل چپ، میرے باپ کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط مت بولنا۔ وہ چلایا تو آنکھوں میں لہو رنگ اتر آیا تھا، جسم کی رگیں ابھرنے لگیں۔ نیازی کا ایک لمحے کے لیے تو دل حلق میں چلا ہے کیونکہ اگر وہ پستول کا رخ اوپر کو نہ کرتا تو یہی گولی سیدھا ان کے سینے کو چیرتی جانی تھی۔ ابے تو خود کیا ہے سالے، طوائفوں سے چھپ چھپ کے ناجائز تعلقات بنا کر اپنی راتیں رنگین کرنے والے، اپنی بیوی کو دھوکہ دے کر چھپ کر دوسری شادی کرنے والے، خود کو دیکھ کہ تو کیا ہے۔ گند ہے تو گند، بلکہ گند کا ڈھیر۔ میرے باپ پہ الزام لگانے والے وہ جتنے اچھے اور وفادار تھے تو ان کی پرچھائی کو بھی نہ چھو سکے۔ انہیں کیریکٹر لیس کہہ رہا نا، تو تجھے دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے تھے۔ سیاح نے جیب سے موبائل نکالا اور پھر کچھ تلاشنے لگا۔ وہ ایک ویڈیو تھی جسے چلانے کے بعد اس نے موبائل اسکرین نیازی کے سامنے کر ڈالی۔ آج جانے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے تمہیں یقین دلاتا جاؤں کہ میرے اور زاوش کے متعلق تمہاری جو سوچ ہے وہ سراسر غلط ہے، وہ سراسر تمہارے دماغ کا فطور تھا۔ ویڈیو چلی تو میز پہ رکھے کیمرے کے سامنے کرسی پہ ہمدانی بیٹھا دکھائی دیا جو ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ نیازی اس شخص کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، مگر اسے دیکھنے اور سننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ زندگی میں سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، جو ہم چاہتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہمیں مل جائے۔ اسی طرح میں نے زاوش کو چاہا مگر وہ مجھے نہ ملی۔ نیازی نے اس بات پہ سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ مجھے اس بات کا دکھ تو تھا مگر صرف وقتی، کیونکہ جب سائرہ میری زندگی میں آئی تو اس نے مجھے اتنی محبت، اتنا مان، اتنی چاہت دی کہ میں اس کی محبت کو نظر انداز نہ کر سکا۔ بھلے میں زاوش کو اپنا لائف پارٹنر نہ بنا سکا، مگر سائرہ کی میری زندگی میں آنے پہ مجھے کسی اور کی چاہ باقی بھی نہ رہی۔ میں نے اپنی وفاداری، اپنی محبت صرف اسی کے لیے وقف کر ڈالی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا اس سے رشتہ اتنا مضبوط اور خوبصورت ہو گیا کہ میں اپنے ماضی کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہمدانی شاید بات لمبی کھینچنے کے موڈ میں تھے تبھی ابھی تک مدعے پر نہ آئے تھے۔ میں سائرہ کے ساتھ بہت خوش تھا اور پھر میرے دونوں بچے میری کل متاع۔ ہم چاروں انگلینڈ میں خوش اور مطمئن تھے۔ جب میں واپس لوٹا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زندگی کہاں سے کہاں کا رخ اختیار کر جائے گی۔ میری جب زاوش سے پارٹی میں ملاقات ہوئی تو یقین مانو میرے دل میں کوئی بھی غلط جذبہ نہ تھا۔ میں اس سے سب پرانی باتیں بھلا کر ایک دوست کی حیثیت سے ملا، مگر تم ہمارے تعلق کو کسی اور ہی نظر سے دیکھنے لگے۔ وہ اس لیے کیونکہ میں اور وہ تو سب بھول گئے تھے، مگر تم کچھ نہ بھولے تھے۔ وہ بیچاری تو دل و جان سے صرف تم پہ ہی مرتی تھی، مگر تم نے مجھے تو گھٹیا قرار دیا ہی، اس پہ بھی نہ جانے کیسے کیسے الزام لگا ڈالے۔ جانتے اس روز فون پہ اس نے مجھ سے کیا کہا؟ اس نے منت کی، میری التجا کی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ ہاں نیازی، وہ تمہارے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اسے ابھی بھی امید ہے کہ تم میرے جانے سے اس کے ساتھ پہلے سے ہو جاؤ گے۔ نامعلوم نیازی کو اس کی بات پہ یقین آیا تھا یا نہیں، مگر وہ ٹھٹکے ضرور تھے۔ میں بس اس سے اتنا کہہ رہی تھی کہ وہ چلا جائے ہماری زندگیوں سے، التجا کر رہی تھی کہ چلا جائے بہت دور۔ تو کیا واقعی دونوں سچ کہہ رہے تھے؟ انہیں اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی۔ آج تمہارے گھر بھی اسی نیت سے آیا تھا کہ تمہیں سمجھا سکوں، تمہاری آنکھوں پہ بندھی بدگمانی کی پٹی کو اتار سکوں، تم دونوں کو جو ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہو پھر سے ایک کر سکوں، کچھ بھی کر کے۔ جانے سے قبل یہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے کیا کیا؟ میری ایک نہ سنتے ہوئے بس اپنی سنا کر مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ ہمدانی کے لہجے میں کس قدر افسوس تھا، مگر تھا نیازی کے لیے کہ وہ کچھ سمجھنے کو تیار کیوں نہ تھی۔ آخر کسی کی زندگی میرا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی برباد ہو رہی ہے، ایسا مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ اس لیے میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ کل میں اپنی فیملی سمیت یہاں سے واپس انگلینڈ جا رہا ہوں، اور میرا یہ ارادہ اٹل ہے کہ کسی صورت نہیں بدلے گا۔ شاید میرے جانے سے سب صحیح ہو جائے۔ ہمدانی کو بھی ایک امید سے تھی۔ زیان پستول نیچے کر چکا تھا، جو ہاتھ اٹھا ہوا تھا اس میں وہ موبائل تھامے کھڑا تھا۔ نیازی ہمدانی کے ان لفظوں پہ کہ میں کل واپس جا رہا ہوں اسی شام میں پہنچ گئے جب ہمدانی شاید انہیں یہی بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ یہاں سے جا رہا ہے، مگر ان کے پستول سے نکلنے والی گولی نے اس کے لفظوں کو بھی قفل لگا دیا۔ لیکن وہ سوچنے لگے کہ اگر وہ یہ جان بھی لیتے تو کیا تب بھی اسے مارنے کے اپنے ارادے سے پیچھے ہٹتے؟ نہیں، وہ نہ ہٹتے، کیونکہ تب ان کے اندر لاوا بھرا ہوا تھا، اور اس لاوے نے تب ہی ختم ہونا تھا جب سامنے کھڑے وجود کے پرخچے اڑنے تھے۔ اس روز میرے ڈیڈ تجھے یہی بتانے والے تھے کہ وہ یہاں سے جا رہے ہیں، صرف تیری زندگی میں سکون واپس لانے کی خاطر وہ اپنے ملک کو چھوڑنے پر راضی ہو گئے، مگر تجھے شرم نہ آئی؟ تو نے انہیں ایک لفظ بولنے کا موقع نہ دیا، اور آج میں بھی تیرے ساتھ ویسا ہی کروں گا۔ کوئی موقع نہیں ملے گا آج تجھے، جیسے یہ ویڈیو ختم ویسے ہی تیری زندگی ختم۔ سیان چند قدم آگے بڑھا تو فک ہوتا چہرہ اور لرزتی ٹانگیں لیے وہ بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹا۔
میں نہیں جانتا کہ اس سے کے علاوہ کوئی اور ایسا طریقہ ہے کہ جس سے تمہیں اپنی اور زاوش کی سچائی پہ نیازی نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ایسا کرنے والا ہے جس سے انہیں یقین آ جائے، مگر جب ہمدانی نے کلام پاک کو کیمرے کے سامنے کیا تو انہیں جھٹکا لگا۔ آج اس پاک کتاب پہ ہاتھ رکھ کر میں اپنے اور زاوش کے کھرے کردار کی گواہی دیتا ہوں۔ اس پہ ہاتھ رکھ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو بھی سمجھا غلط سمجھا۔ میرا اور زاوش کا تعلق ناجائز ہرگز نہیں ہے۔ میں صرف اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور اس پاک محبت کے سوا میری محبت کسی بھی لڑکی کے لیے نہیں ہے۔ میں بے قصور ہوں اور تمہاری بیوی بھی محبت کرتی ہے وہ تم سے۔ تمہیں دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں۔ ہمدانی کے لیے اس پاک کلام کو بیچ میں لانا آسان نہ تھا، مگر انہیں ایسا کرنا پڑا کیونکہ ایک لڑکی کی زندگی بے بنیاد کے الزامات پر دن بدن ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس پہ ہاتھ رکھ کر بولتے ہوئے ان کا لہجہ بھر آیا تھا۔ یہ سب نیازی نے دیکھا اور سنا، پھر دنگ رہ گیا۔ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، کوئی انسان قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اتنا بڑا جھوٹ ہرگز نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ سچ تھا، انہیں ماننا ہی تھا۔ اف اف اف، انہوں نے کیا کر دیا؟ وہ تو بس ہکا بکا کھڑے گویا سکتے میں جا چکے تھے، یعنی دونوں کے بیچ ایسا کوئی تعلق نہ تھا، اور وہ بار بار اپنی بیوی کو بدکار، بد کردار اور نہ جانے کیا کیا کہتے رہے۔ پاک باز بیویوں پہ بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، جانتے بھی ہو نیازی؟ سیان ان کی حالت سے بے خبر بولا تو بے ساختہ ان کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ ڈگمگائے مگر گرنے سے بچ گئے، ورنہ سر کے چکرانے کے سبب انہیں کھڑا رہنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ آج اس پاک کتاب پہ ہاتھ رکھ کے میں اپنے اور زاوش کے کھرے کردار کی گواہی دیتا ہوں۔ اس پہ ہاتھ رکھ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو بھی سمجھا غلط سمجھا۔ میرا اور زاوش کا تعلق ناجائز ہرگز نہیں ہے۔ میں صرف اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور اس پاک محبت کے سوا میری محبت کسی بھی لڑکی کے لیے نہیں۔ میں بے قصور ہوں، تمہاری بیوی بھی محبت کرتی ہے وہ تم سے۔ تمہیں دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں۔ ہمدانی کے الفاظ دماغ میں ہتھوڑوں کی مانند برسنے لگے۔ زیان نے رکی ہوئی ویڈیو پھر سے چلائی کیونکہ ہمدانی کی ایک نصیحت تھی جو باقی تھی۔ خدارا اپنی جانثار بیوی پہ اتنا ظلم مت کرو، اس پہ اعتبار کرو، اس کی سنو، اسے سمجھو، مت کرو درندگی کا مظاہرہ۔ انسان بنو نیازی، انسان، اور اگر تمہیں واقعی اس سے سچی محبت ہے تو تم ایسا ضرور کرو گے، ورنہ تم نے جو کیا اس سے محبت کی کہنا توہین کہلائے گی۔ محبت ایسی نہیں ہوتی نیازی۔ محبت کی پہلی شرط اعتبار ہوتا ہے، اعتبار۔ اگر نہیں تو وہ محبت بھی کسی کام کی نہیں۔ ہو سکے تو اپنی غلطیوں کو سدھار لینا، اس سے اپنے کی معافی مانگ کر اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرنا۔ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی خراب کر رہے ہو، اسے اذیت پہنچا کر خود بھی چین میں نہیں ہو۔ میں جانتا ہوں، مگر تم سب ٹھیک کر سکتے ہو۔ ایک بار نیازی، بس ایک بار زاوش پہ اعتبار کر کے دیکھو، اسے وہ عزت، وہ مان دے کر دیکھو، وہ اب بھول جائے گی۔ ہاں، وہ یہ بھی بھول جائے گی کہ تم دوسری عورت سے بھی وابستہ ہو چکے ہو، کیونکہ اسے یہ یقین ہوگا کہ محبت تو تمہیں اسی سے ہے۔ میری باتوں پہ غور کرنا اور عمل کرنا، تمہاری زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ موبائل کی اسکرین آف ہو چکی تھی کیونکہ جو زیان نے اسے سنانا تھا سنا چکا تھا، جبکہ نیازی متحیر سے کھڑے بس ایک یکٹک زمین کو گھورے جا رہے تھے۔ دماغ میں سب کے ملے جلے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ ذلیل، مکار، گھٹیا عورت، تجھے تو آج میں چھوڑوں گا نہیں۔ میری غیر موجودگی میں تم اب اسے گھر تک بلانے لگی۔ کیسی آسانی سے انہوں نے اس پہ غیر مرد کو گھر بلانے کا الزام لگا ڈالا۔ آج تمہارے گھر بھی اسی نیت سے آیا تھا کہ تمہیں سمجھا سکوں، تمہاری آنکھوں پہ بندھی بدگمانی کی پٹی کو اتار سکوں، تم دونوں کو جو ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہو پھر سے ایک کر سکوں، کچھ بھی کر کے۔ جانے سے قبل ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے کیا کیا؟ میری ایک نہ سنتے ہوئے بس اپنی سنا کر مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ مگر وہ تو خود آیا تھا ان دونوں کی زندگی سے ہر رنجش، ہر غلط فہمی دور کرنے۔ دروازہ کھولے نیازی، میں مر جاؤں گی یہاں، مجھے اس اندھیرے میں مت چھوڑے، میں مر جاؤں گی یہاں۔ کیسے صفاق بنے وہ اسے بالوں سے جکڑ کر کال کوٹھڑی کی نظر کر چکے تھے۔ وہ فریاد کرتی رہی مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ خدارا اپنی جانثار بیوی پہ اتنا ظلم مت کرو، اس پہ اعتبار کرو، اس کی سنو، اسے سمجھو، مت کرو درندگی کا مظاہرہ۔ انسان بنو نیازی، انسان۔ مگر وہ انسان نہ بن سکے بلکہ درندے کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ مت آیا کرو میرے سامنے، مت دکھایا کرو یہ بناوٹی فکریں، یہ جھوٹی محبت۔ چلی جاؤ اپنے اسی عاشق کے پاس جس کے ساتھ ہونے سے تمہارے انگ انگ سے محبت و شادمانی پھوٹتی ہے۔ یہ دکھاوے میرے سامنے مت کیا کرو، آئی سمجھ؟ کتنی آسانی سے ویسے لفظ منہ سے نکال لیا کرتے تھے، یہ سوچے بغیر کہ ان لفظوں کے تیر زاوش کی روح تک کو بری طرح چھلنی کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ میں بد کردار نہیں ہوں نیازی، اہانا کی ماں بدفعل نہیں ہے، میرا یقین کرو، مت رہو مجھ سے بدگمان، مت کرو میرے ساتھ ایسا سلوک۔ میں مر جاؤں گی نیازی آپ کی ایسی بے التفاتی پہ۔ آپ جانتے ہو، نہیں آپ نہیں جانتے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ پلیز نیازی مجھ پہ ایک بار اعتبار کر کے دیکھو، میں آئندہ ہمدانی سے کبھی نہیں ملوں گی، بلکہ میں تو پہلے بھی نہ ملی، جو بھی تھا بس انجانے میں تھا۔ وہ ملاقات پلانڈ ہرگز نہیں تھی، وہ تو صرف میرا دوست ہے، کیسا ہے کیسا نہیں یہ آپ بھی تو جانتے ہیں، پھر کیوں غلط فہمیوں کا شکار ہو رہے ہیں؟ رو رو کر وہ انہیں اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی، مگر وہ اس کے ہر لفظ پہ حقارت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے سنگ دل بنے رہے۔ اس کے آنسوؤں تک پہ یقین نہ آیا۔ مر گیا تمہارا عاشق میری جان، مار ڈالا میں نے اسے۔ قتل کرنے کے بعد اپنے اس گناہ سے زاوش کو آگاہ کرتے وہ کس قدر مطمئن تھے۔
نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے. کسی کا خون کیسے؟ اس کی آواز کب کپا رہی تھی، وہ گویا ہوش و آواز سے بیگانہ ہو رہی تھی اور ہسٹریائی انداز میں حلق سے بمشکل نکلتی آواز کے ساتھ مسلسل نفی میں سر ہلاتے یہی کہی جا رہی تھی کہ آپ قتل کیسے کر سکتے ہیں. نیازی کی آنکھوں کے سامنے زاوش کی وہ اب نارمل حالت دکھائی دینے لگی. اس روز انہوں نے اپنے ظلم کی انتہا کی تھی. ان کی گولیوں نے نہ صرف سائرہ اور ہمدانی کو مارا بلکہ ان کے ان لفظوں نے زاوش کی بھی جان لے ڈالی. ہمدانی کی موت نہیں بلکہ اپنے شوہر کا قاتل بن جانا برداشت نہیں کر پائی تھی. ہاں، وہ یہ برداشت نہ کر پائی اور خالق کی حقیقی سزا ملی. ہو سکے تو اپنی غلطیوں کو سدھار لینا، اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرنا. تم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی خراب کر رہے ہو، اسے اذیت پہنچا کر خود بھی چین میں نہیں ہو، میں جانتا ہوں، مگر تم سب ٹھیک کر سکتے ہو. ایک بار نیازی، بس ایک بار زاوش پہ اعتبار کر کے دیکھو، اسے وہ عزت وہ مان دے کر دیکھو، وہ سب بھول جائے گی. ہمدانی کے تازہ تازہ کہے جملے سماعتوں سے ٹکرائے تو پچھتاوے نے چاروں اطراف سے انہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لیا. کیسے معافی مانگتے، کیسے اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتے جب زاوش کو انہی کے سبب اگلی سانس کی مہلت ہی نہ ملی. یہ ویڈیو دیکھنے میں انہوں نے دیر کر دی، بلکہ بہت دیر کر دی. کاش انہوں نے وہ شیطانی ارادے کا نہ باندھا ہوتا تو وہ اپنی زندگی میں ٹھیک کر لیتے. ان کے غصے نے، ان کے اندر جلتی آگ نے سب راکھ کر ڈالا اور اب اس راکھ کو وہ دوبارہ پہلے سا نہیں بنا سکتے تھے. وقت تو کب کا ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا. وہ جانے والوں کو واپس نہیں لا سکتے تھے. اب وہ صرف اور صرف پچھتا سکتے تھے. کیا ہوا؟ دماغ سن ہو گیا؟ آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور زبان گنگ رہ گئی. کہیں پچھتا تو نہیں رہے؟ بلکہ یقیناً پچھتا ہی رہا ہے. اور میں یہی تو چاہتا تھا کہ تیرے مرنے سے قبل تجھے پچھتاووں کا تحفہ دوں. تو اپنے ساتھ کے پچھتاوے لے کر مرے، تجھے چین کی موت بھی نصیب نہ ہو. نیازی کی حالت دیکھ کر وہ تو کیا، کوئی بھی جان لیتا کہ آج تو شاید پہاڑ ٹوٹے ان پہ. وہ جن دو انسانوں پہ بے وفائی اور بد کرداری کے الزامات کی بوچھاڑ کرتے رہے، وہ تو یکسر بے قصور تھے اور بارہا اپنی بے وفا اور کردار کے سچے پن کی گواہی بھی دیتے رہے، مگر انہوں نے یقین نہ کیا. کاش ہمدانی تم مجھے یہ یقین پہلے ہی دلا دیتے، یا کاش تم یہ ویڈیو بر وقت مجھ تک پہنچا دیتے تو میں اتنے گناہوں سے بچ جاتا. وہ شدید پچھتاووں میں ڈوبے لہجے میں گویا ہوئے تو زیان استہزائیہ ہنسی ہنسا تھا. میں نے تین بے قصور لوگوں کی جان لے ڈالی. میں نے اپنی ٹوٹ کر جانے والی بیوی کو اپنے ہی سبب ہمیشہ کے لیے خود سے دور کر ڈالا. وہ آخری وقت تک مجھے اپنی پاک بازی کا یقین دلاتی رہی، میرے ہر الزام پہ سوائیاں پیش کرتی رہیں، مگر میں شاید یقین نہ کرنے کی قسم کھائے بیٹھا تھا. وہ مجھ سے کہتی رہی، نیازی مجھے اس کال کوٹڑی سے نکالے، میں مر جاؤں گی. مگر میں نے ایک نہ سنی اور وہ مر گئی. وہ واقعی میں مر گئی. میری زاوش مر گئی. مار ڈالا میں نے اسے. دور تک پھیلی یہ بڑی سی حویلی سنسان و ویران تھی، سوائے زیان اور نیازی کے کوئی بندہ بشر تو کیا، چرند پرند تک نہ تھا. اور اس سناٹے میں زیان کو نیازی کے پچھتاوے کے آنسوؤں کے ساتھ نکلتی گھٹی گھٹی آوازیں کچھ زیادہ ہی سنائی دے رہی تھی. اگر تجھے لگتا ہے کہ تیرے آنسو، تیرا یہ پچھتاوا دیکھ کر مجھے تجھ پر رحم آ جائے گا تو بہت بڑی بھول میں ہے تو. میرے اندر چلتے بدلے کی آگ صرف اور صرف تجھے اگلے گی، جہاں پہنچا کر ہی بجھے گی. 3 لوگوں کی جان تو نے لے لی ہے، مگر یہ مت بھول کہ میں اگر آج زندہ نہ ہوتا تو 4 لوگوں کا قاتل ہوتا، اور تجھ جیسے قاتل کو مار کر قاتل بننے پہ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا. یہ کہتے ہوئے زیان نے پستول لوڈ کی اور ٹریکٹر پر انگلی رکھ کر پستول کا رخ نیازی کی طرف کیا. ایسے مت کرنا زیان، میں نے تو اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، بہت سے گناہ کیے ہیں، مگر تم مجھے مار کر اپنے گناہوں میں مزید اضافہ مت کرنا. دیکھو میں پچھتا رہا ہوں، بہت پچھتا رہا ہوں. میں ہمدانی سے معافی تو نہیں مانگ سکتا ان الزامات کی جو میں نے اس پہ لگائے، مگر میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتا ہوں. میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پر. مجھے معاف کر دو پلیز. مجھے اپنے ماں باپ کا خون معاف کر. وہ ہاتھ جوڑے معافی کے طلبکار تھے. جب زیان نے پستول کا پچھلا حصہ پوری قوت سے ان کے سر پہ دے مارا تو وہ اپنا سر تھامے چکرا کر نیچے گر پڑے. بھاڑ میں گئی تیری شرمندگی، بھاڑ میں گئیں تیری معافیاں. نہیں ضرورت مجھے تیری کسی بھی معافی کی. وہ لال بھبو کا چہرہ لیے اشتعال پن سے چلایا، زیان میری بات تو. نہیں سنوں گا میں تیری ایک بھی بات. وہ صفاق بنا کھڑا تھا. نیازی کو اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، مگر وہ مرنا نہیں چاہتے تھے، وہ جینا چاہتے تھے اپنوں کے سنگ. کیا تو نے سنی میرے باپ کی ایک بھی بات؟ کیا سنی میری ماں کی فریادیں؟ تو نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی کمینے. میری ماں مجھ سے چھین لی، میرا باپ مجھ سے دور کر دیا، میری بہن کی زندگی رول دی. ابھی بھی تو کہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں. ہرگز نہیں. کتنا انتظار کیا میں نے اس دن کا جب تو میرے سامنے بے بس ہو اور میں بالکل ایسے ہی کھڑا ہوں جیسے اس شام تو میرے باپ پہ پستول تانے کھڑا تھا. تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. نیازی آج تیری باری ہے وہ سب دیکھنے کی جو 15 برس قبل تو نے مجھے دکھایا تھا. تب میں تڑپا تھا، آج تو تڑپے گا. تب میری ماں تجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، آج تو مانگے گا. گنتی کا بہت شوق ہے نا تجھے، تو چل آج میں گنتی کرتا ہوں. 3 تک گنوں گا، صرف 3 تک، کیونکہ اس کے بعد گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. وہ گولی چلانے کی خاطر نیازی سے تھوڑا دور ہٹا. 1 گنتی شروع کی گئی. نیازی کا دل لرزا. خدا کے لیے مجھے مت مارو، مجھے معاف کر دو. اور وہ واقعی زندگی کی بھیک مانگنے لگے. 2
لہو ٹپکاتی آنکھیں لیے زمین پر گرے وجود کو زہریلی نگاہوں سے تکتے وہ اسپاٹ چہرہ لیے ایک سے آگے بڑھا تھا۔ میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، مت چلانا گولی۔ وہ واقعی آگے بڑھ کر اس کے پاؤں پڑ جاتے مگر زیان 3 گن ٹریکٹر دبا اور 3 کے بعد پستول سے نکلتی گولی نیازی کے بازو کو چھو گئی کیونکہ وہ ایک طرف ہو گئے تھے، جس کے سبب گولی ان کے بازو میں اترتے رہ گئی۔ حویلی میں ایک دل خراش چینخ گونجی۔ بازو پہ ہاتھ رکھے نیازی درد سے بلبلا اٹھے تھے۔ بھلے گولی بازو میں نہیں اتری تھی لیکن ماس کو چھو کے گزرنے کے سبب بازو زخمی ضرور ہو گیا تھا اور لہو بہہ نکلا۔ ایک گولی، 4 گولیاں ابھی باقی ہیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ پورا بدلہ چکانا چاہ رہا ہے ان 5 گولیوں کا جو نیازی نے ہمدانی کے جسم میں اتاری، مگر یہ گولی اس کے نزدیک ضائع ہی گئی۔ زیان خدا کے لیے، درد کے ساتھ انہوں نے بمشکل بولنے کی صحیح کی مگر سامنے کھڑے اس شخص نے کانوں کو مقفل کی ان کے فریادوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر پستول لوڈ کی اور ٹریکٹر کو دبا ڈالا۔ حویلی میں ایک بار پھر زوردار گونج پیدا ہوئی۔ اس بار بھی گولی نکلی، ضرور نکلی، مگر پستول کا رخ آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ چلانے والے نے اپنے ہاتھ کو خود بخود اوپر کوٹتے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہوا۔ گولی نیازی کے جسم میں اترنے کی بجائے فضا میں تحلیل کیسے ہو گئی؟ کیا یہ کوئی غیر مرئی قوت تھی؟ نہیں، وہ ہرگز نہیں تھی۔ یہ کوئی انسان تھا جس نے زیان کا ہاتھ بر وقت اونچا کر کے اس کا نشانہ خطا کر دیا، مگر کون؟ یہ جاننے کے لیے جب زیان کے اپنے دائیں طرف گردن گھمائی تو متحیر رہ گیا۔ نیازی نے بھی ٹھاک کی آواز کے بعد اپنے جسم کو اس بار گولی سے محفوظ پایا تو سر اٹھا کر دیکھا مگر ان کا یہ دیکھنا غضب ہی ہو گیا۔ زیان تو متحیر تھا مگر وہ تو سکتے میں جا چکے تھے۔ سکتے میں جانے سے قبل ان کے منہ سے بس ایک نام نکلا اور وہ تھا اہانا۔ ہاں، وہ اہانا تھی۔ اف، نہ جانے تم کب آؤ گے زیان، مگر میں جانتی ہوں کہ جب بھی آؤ گے مجھے دیکھ کر سرپرائز رہ جاؤ گے۔ میں تمہارے تاثرات دیکھنے کو بے چین ہوں۔ دروازہ کلک کی آواز سے کھلا تو وہ اندر چلی آئی مگر ابھی اندر پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ کمرے کی حالت دیکھ کر وہیں ٹھہر گئی۔ چیزوں کی اٹھک پٹک کی گئی تھی، سرہانے بیڈ کے بجائے فرش پہ پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کی حالت دیکھ کے ظاہر ہو رہا تھا کہ زیان نے کسی بات کا غصہ نکالا ہے سب چیزوں پہ، مگر کس بات کا؟ وہ الجھن بھرے تاثرات کی ایک قدم اٹھاتی آگے چلی آئی، تبھی اس کی نظر بیڈ پہ اوندھے منہ پڑی ایک تصویر پہ پڑی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی اور تصویر اٹھا کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے چہرے کے قریب لائی۔ ارے یہ تو وہی تصویر ہے جو کوریڈور کی دیوار پہ آویزاں ہیں۔ پہلی ہی نظر تصویر پہ ڈالتی وہ بول اٹھی مگر اس میں زیان کے والدین کے چہرے بالکل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے زیان اور روشانی کو نظر انداز کرتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ اوہ، تو یہ ہیں زیان کے مام ڈیڈ۔ دونوں کو دیکھ کر وہ بولی مگر پھر ہمدانی کے چہرے پر ٹک سی گئی۔ انہیں تو شاید میں نے پہلے بھی دیکھا ہے مگر کہاں؟ انہیں دیکھتی وہ سوچنے لگی مگر یاد نہ پڑا تو سر جھٹکا۔ تم بھی نہ اہانا، تم نے بھلا انہیں کہاں دیکھا ہوگا؟ زیان کے مطابق ان کی تو 15 برس بلکہ اب تو 16 برس ہونے کو ہیں جب سے ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تب تو تم چھوٹی تھی، ہوتی ہے لگ بھگ 13 سال۔ بولتے بولتے وہ لفظ 13 پہ رکی اور پھر گویا جھٹکا سا لگا۔ اس نے تصویر مزید اپنے چہرے سے قریب کرتے ہوئے غور سے زیان کے ڈیڈ کو دیکھا تو ایک دم بول اٹھی، یہ تو ہمدانی انکل ہیں۔ او مائی گاڈ، اس کا مطلب زیان ہمدانی انکل کا بیٹا ہے۔ وہ حیرت بھری آنکھوں سے ہمدانی کے چہرے پر نظریں گاڑے بول رہی تھی۔ اسے آج معلوم ہوا تھا کہ زیان جس ہمدانی کا بیٹا ہے وہ تو وہی ہے جس سے اس کا باپ شدید نفرت کرتا رہا، جس کو لے کر اس کے باپ نے نہ صرف اس کی ماں بلکہ اس کی زندگی میں بھی زہر گھول ڈالا تھا۔ وہ اس ہمدانی کا بیٹا ہے جس کو لے کر ان کی زندگیوں کی کیا کچھ نہ ہوتا رہا۔ تو یہ ہیں تمہارے ڈیڈ۔ اہانا نے ایک سرد اور درد بھری آہ خارج کرتے ہوئے تصویر سائڈ پہ رکھی۔ تم کیا جانو تمہارے ڈیڈ کو لے کر میرے ڈیڈ نے میری موم کے ساتھ کیا کچھ کیے۔ میری موم کا تعلق تمہارے ڈیڈ سے جوڑتے رہے، ان کے حوالے سے میری موم پہ الزامات لگاتے رہے، دن رات ستم ڈھاتے رہے۔ اف، تم نے کبھی بتایا کیوں نہیں زیان اپنے ڈیڈ کے متعلق؟ کیوں اپنے موم ڈیڈ کے بارے میں سب مخفی رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ ان کے چہرے بھی؟ ایسا کیوں؟ حیرت ہو رہی ہے مجھے کہ تم ان کے بیٹے ہو۔ میں اس شخص کی بیوی ہوں جس کے باپ سے میرا باپ آج بھی بے انتہا نفرت کرتا ہے، اس کا نام تک سننا پسند نہیں کرتا، اس کے ذکر پر طیش میں آ جاتا ہے، مگر تم ان کے بیٹے ہو اس حقیقت سے وہ بھی ابھی تک ناواقف ہیں۔ لیکن اگر پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ اور پھر تم بھی تو اس بات سے ناواقف ہو کہ میرے ڈیڈ اور تمہارے ڈیڈ کو لے کر ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ وہ اس حقیقت کو لے کر حیران اور کچھ پریشان تھی۔ حیران اس لیے کہ زیان اس ہمدانی کا بیٹا تھا جس سے تلخ ماضی جڑا ہوا تھا، اور پریشان اس لیے کہ جب یہ حقیقت اس کے باپ کو پتہ چلی تو کہیں وہ واپس وہی نیازی نہ بن جائے جو جلال میں آتے تھے تو پھر صرف اپنی ہی سنتے تھے اور اپنی ہی کرتے تھے۔ اس جلال پن میں وہ زاوش سے اپنی محبت کو پس پش ڈال کر سفاق بن گئے تو پھر اہانا کی بھلا کیسے سنتے؟ وہ تو پہلے ہی اس شخص سے نفرت کرتے تھے، جب پتہ چلے گا کہ وہ ہمدانی کا بیٹا ہے تو پھر تو وہ ایک بھی لمحہ اسے زیان کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے، بھلے وہ کچھ بھی کر لیں۔ وہ اپنا سر تھامے ہوئی تھی اور سوچوں میں غرق ہو چکی تھی۔ جس خوشی کے ساتھ یہاں آئی تھی وہ خوشی فی الحال ایک طرف ہو چکی تھی۔ سوچوں میں گھری اہانا جب سر اٹھایا تو نظر وارڈ کے پاس فرش پر گرے کیمرے پہ پڑی جس کی بیٹری بالکل نکل کر باہر پڑی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ خود سے کہتی اٹھ کر کیمرے کے پاس آئی اور اٹھا کر گھما کر سارا جائزہ لینے لگی۔ کیمرے کی اسکرین بھی ایک کونے سے تھوڑی سی دراڑ زدہ ہو چکی تھی۔ یہ اس شخص نے آخر کس چیز کا غصہ نکالا ہے؟ بڑبڑاتی ہوئی وہ بیٹری اٹھا کر بھی جائزہ لینے لگی۔ بھلا اس کو توڑنے کا مقصد؟
देखो तो सही चलता भी है कि नहीं। उसने बैटरी उसकी जगह पर फिक्स की और बटन पे ज़ोर से प्रेस किया तो सब बत्ती रोशन हुई, यानी कि कैमरा अंदर से सही सलामत था। बाहर से ही बस कुछ हालत ख़राब हुई थी। कैमरा चला तो स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ और तस्वीर उभर आई। देखो तो सही क्या क्या है इसमें। अहाना ने मुतजस्सिस होते हुए वीडियो देखना चाहिए और पहली वीडियो चला दी, जिसमें लगभग 14 साल ज़यान रोशानी को लिए स्लाइड के टॉप पर आया और उसे वहीं बिठा दिया, जबकि नीचे स्लाइड के सामने दोनों हाथ फैलाए सायरा खड़ी थी। कम ऑन रोशाने बेबी 1 2 3 एंड गो। सायरा ने जैसे ही गो कहा, ज़यान ने रोशाने को थोड़ा आगे खिसकाया, जिससे वो फिसलती हुई खुशी से एक चीख मारती नीचे चली आई तो सायरा ने फैले हुए बाजुओं में उसे संभाल लिया। वाओ माई ब्रेव गर्ल। सायरा ने उसे खुद से अलग करते हुए तालियां बजाईं तो यहाँ वीडियो ख़त्म हुई, जो कि हमदानी बना रहे थे। हाउ क्यूट। बेख्तियार मुस्कुराती अहाना के मुंह से निकला। उसने दूसरी वीडियो भी चला डाली। ये वीडियो गाड़ी में बनाई गई थी। कैमरा डैशबोर्ड पे पड़ा था, जिससे स्क्रीन पर ड्राइविंग सीट पे बैठी हमदानी, बराबर वाली सीट पे बैठी सायरा, जबकि पीछे वाली सीटों पे बैठे ज़यान और रोशानी नजर आए, जो स्कूल यूनिफॉर्म में मौजूद थे। रोशानी एक गाना गुनगुना रही थी। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हज़ारों से, सबसे प्यारा कौन है? भैया, मेरे भैया। पापा कहने की बजाय वो भैया कहती ज़यान के गले में बाहें डाल के, तो उसके ऐसा बोलने पर बैक वक्त तीनों ने कहकहा लगाकर हंस पड़े। दैट्स नॉट फेयर रोशानी। हमदानी ने बामुश्किल अपना कहकहा कंट्रोल करने के बाद मसनूई नाराज़गी से कहा, डोंट बी एंग्री डैड, आई ऑल्सो लव यू। वो आके बड़ी तो ज़यान ने उसे उठाकर मज़ीद आगे को किया तो वो बाप की गाल पे बोसा देगी, और मामा से तो किसी को प्यार ही नहीं। सारा भी उसे तंग करने को बोली तो रोशानी ने अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़कर उस पर प्यार निछावर किया। वीडियो और भी थी, जिसे देखने के बाद अहाना ने अगली चला दी और फिर एक के बाद एक, क्योंकि सब फैमिली वीडियोज़ थी और उन चारों की नोक झोंक और प्यार देखकर अहाना बहुत एंजॉय कर रही थी। नेक्स्ट करते करते फिर एक वीडियो चली, जिसमें रोशानी और सायरा हमदानी दिखाई दिए। भैया इधर आए ना, अब गुड़िया के साथ खेलते हैं। पजल्स छोड़ने के बाद रोशानी ज़यान को गुड़िया से खेलने को बुला रही थी तो ज़यान कैमरा वहीं रखता उसकी पुकार पर झट उसके पास चला गया। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? अब कैमरे से सायरा और हमदानी की आवाज़ उभरी, जो कि स्क्रीन पे वाज़ेह दिखाई दे रहे थे, जबकि दूर बैठे ज़यान और रोशानी खेलों में मगन हो चुके थे। अभी तो अहाना को तस्वीर भी देखनी थी, तभी फर्श पे बैठे रहने की बजाय बेड पे आ बैठी और टेक लगाया आरामदेह होकर वीडियो देखने लगी। मगर वीडियो में आपके दो अनजाने वजूद दिखाई दिए। वो दो नकाबपोश थे जिनके हाथों में गन थी। अरे ये क्या? वो टेक छोड़े बेख्तियार सीधी हुई। कोई अपनी जगह से ना हिले। उन्होंने आते ही वार्न किया गया, जबकि हमदानी और सायरा बेख्तियार उठ खड़े हुए थे। ज़यान भी हैरत ज़दा उठ खड़ा हुआ, जबकि रोशानी भी डर कर भाई के साथ लग गई। ये कौन लोग हैं? ओ माय गॉड, ये तो यकीनन डाकू हैं। वो मुतफक्कर सी गोया हुई और परेशान सी आके देखने और सुनने लगी। कौन हो तुम लोग? हमदानी ने बारोब आवाज़ में पूछा। ये मेरे आदमी हैं हमदानी। तभी एक शनासाई आवाज़ कमरे में गूंजी और फिर उन दोनों नकाबपोशों के पीछे हटने पर वो शनासाई चेहरा भी आशिकार हुआ। डैड? नियाजी की आवाज़ पे तो वो ठटकी, मगर उनका चेहरा सामने आने पर वो बेख्तियार ऊंचा सा बोलती करंट खाकर उठ खड़ी हुई। नियाजी तुम? हाँ मैं। ये सब क्या है? क्या करना चाहते हो तुम? हमदानी हैरान परेशान सा पूछ रहा था, जबकि हैरान परेशान तो अहाना भी हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि उसका बाप क्या कर रहा है। हाँ, कितने भोले हो तुम हमदानी, या फिर भोलेपन की अदाकारी कर रहे हो? ये सब देखकर भी समझ नहीं आ रही कि आखिर किस मकसद के तहत आया हूँ। तेरा किस्सा ख़त्म करने आया हूँ। वो जो पहले हंस रहे थे अब एकदम गुस्से में आते बोले, किस्सा ख़त्म करने की? डैड क्या कह रही हैं? और यही सवाल सायरा ने भी पूछा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। वही कह रहा हूँ जो इसने और तुमने सुना। और रही बात करने की, तो वो तो मैं आज करके दिखाऊंगा। क्या लगता था तुझे कि छुप छुप कर मेरी बीवी से मिलता रहेगा, उसके साथ अपने दिन रात हसीन करेगा और मैं बेगैरतों की तरह सब खामोशी से बर्दाश्त करता रहूँगा? ना 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 हमदानी, अभी तू मुझे ठीक से जानता नहीं है। अहाना तो हक्का बक्का सी आंखें फाड़े देखी जा रही थी। अपने बाप का ये रूप उसके लिए नया नहीं था, मगर वो अपनी जलन में उनके फार्म हाउस तक उनके पीछे चले आए। वो हैरान ना होती तो और क्या करती। गन दो। वो गुस्से से धाड़ धाड़ कर हमदानी के साथ साथ सायरा की भी इज्जत अफजाई करते हुए अब सादिक से अपनी गन मांग रहे थे, जबकि गन के नाम पर अहाना का दिमाग भग से उड़ गया। उसे सब समझ में आने लगा। गन? किस्सा तमाम। नहीं डैड, ऐसा नहीं करेंगे। वो ऐसा नहीं कर सकते। उसे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। यूँ लग रहा था जैसे कुछ गलत देख और सुन रही है। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई और उन्हीं फटी फटी आंखों से हैरत सतह से चलती हुई वीडियो की तरफ देखने लगी, मगर मंजिल धुंधला रहा था क्योंकि आंखों के कटोरे भर रहे थे। नहीं प्लीज़, तुम्हें खुदा का वास्ता है, इन्हें कुछ मत कहना। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि ये बेकसूर हैं, इनकी कोई गलती नहीं। ये धोखेबाज हरगिज़ नहीं है। नियाजी प्लीज़ ऐसा मत करो। नियाजी ने गन हमदानी की तरफ तानी तो सायरा दोनों हाथ जोड़े रोती हुई उनके कदमों में बैठ गई, जबकि अहाना नियाजी को गन तानता देखकर बेख्तियार अपने खुलते मुंह पर हाथ रख गई। पीछे हट जाओ, वरना इससे पहले तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। उनके काम में रुकावट बन रही थी, तभी उन्होंने उसे ठोकर मारकर परे गिराया। अपनी हद में रह नियाजी, वरना अच्छा नहीं होगा। हमदानी उनकी इस हरकत पर धाड़ उठा और सायरा को पकड़ने को आगे बढ़ा, मगर सादिक ने उसका रास्ता रोका और फिर उसे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। सादिक के भारी भरकम वजूद के आगे उनकी ताकत मान पड़ रही थी। हाँ हाँ,
تو کیا کر لے گا؟ تو فی الحال اس قابل نہیں کہ مجھے روک سکے، اور چند لمحوں بعد تو کسی بھی قابل نہیں رہے گا۔ گھٹیا انسان، ہاتھ مت لگانا میرے ڈیڈ کو۔ زیان سے اب اور برداشت نہ ہو سکا تو چلا اٹھا۔ نیازی نے سر گھما کر پیچھے کھڑے اس لڑکے اور بچی پہ ایک سرسری سی نگاہ ڈالی جو بھاں بھاں کر کے رونا شروع ہو چکی تھی، اور واپس گن سیدھی کرتے دونوں نقاب پوشوں سے بولے، منہ بند کرواؤ ان دونوں کا۔ وہ حکم کی تعمیل کرنے لگے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شرم کریں ڈیڈ، مت کریں ایسا، چھوڑ دیں انہیں، یہ سب بے قصور ہے، رحم کریں ان پہ، مت بنے ظالم۔ آہانا تڑپ کر یوں بول رہی تھی جیسے یہ سب اس کے سامنے اس وقت ہو رہا ہو، مگر یہ سب تو ہو چکا ہوا تھا، اب وہ کچھ بھی بولے تھی کوئی فائدہ تو تھا نہیں۔ چلو صادق، 1 سے 3 تک گنتی شروع کرو، اور ہاں ذرا جلدی 3 تک پہنچنا، اور اس دوران جو بھی بیچ میں بولا پہلے کھوپڑی اس گن سے اسی کی کھلے گی۔ صادق نے گنتی شروع کی، 1 2 3۔ نیازی دیکھو میں بے قصور ہوں، میں تمہاری زندگی میں مداخلت نہیں کر رہا، بلکہ ہم سب تو یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا تھا۔ 3 کے بعد گن سے گولی نکلی تو ایک دل خراش چینخ پورے فارم ہاؤس میں گونجی، مگر وہ چینخ ہمدانی کی نہیں بلکہ سائرہ کی تھی، جو بھاگتی ہوئی اچانک سے ہمدانی کے آگے آڑ بن کر کھڑی ہو گئی کہ نیازی کو پتہ ہی نہ چلا، اور گولی سیدھا اس کے سینے کو چیرتی گئی۔ گولی کیا چلی، آہانہ کو اپنی روح فنا ہوتی نظر آئی۔ کیمرہ اس کے ہاتھ سے چھٹا اور نیچے جا گرا۔ صرف کیمرہ ہی نہیں بلکہ وہ خود بھی شاخ سے ٹوٹے سوکھے پتے کی مانند لہرا کر دھڑام سے نیچے گر پڑی۔ وہ یقین جو اسے اتنا سب کچھ سن اور دیکھ کر بھی نہیں آ رہا تھا، وہ گولی کے چلتے ہی آ چکا تھا، اور یہ یقین اسے کچھ دیر کے لیے تو اپنے آپ سے بھی بیگانہ کر گیا۔ وہ صدمے کی حالت میں سکتے بھری آنکھیں اور حیرت سے کھلا منہ لیے کیمرے کو دیکھتی رہی۔ آنکھوں سے گرم پانیوں کا لاوا پھوٹ پڑا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی مگر لب حرکت نہیں کر پا رہے تھے۔ جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس کی روح تک جھنجھوڑ کر رک کر گیا۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں نیازی، تو نے میری بیوی کو مار ڈالا، ذلیل کمینے، تیری تو میں ٹھا 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 ٹھا۔ 1 نہیں 2 نہیں 3 اور 4 بھی نہیں بلکہ 5 گولیاں تھیں جو ہمدانی کے جسم کو چھلنی کر گئی۔ ٹھا ٹھا کی آواز پہ آہانہ نے سختی سے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے اور زور زور سے چلا اٹھی، نہیں نہیں۔ میری موم منتیں کرتی رہیں کہ وہ میرے باپ کو چھوڑ دے، یہاں تک کہ جو گولی میرے ڈیڈ کے سینے میں اترنے والی تھی وہ پہلے ان کے سینے میں اتر گئی۔ وہ اپنے شوہر کی جان بچاتے بچاتے اپنی جان کی بازی ہار گئی، مگر انہیں کیا معلوم کہ ان کے بعد اس کمینے نے میرے ڈیڈ کے وجود میں 1 نہیں 2 نہیں 3 اور 4 بھی نہیں بلکہ پوری 5 گولیاں اتاری۔ زیان کے الفاظ اس کے سماعتوں میں گردش کرنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی بیڈ پہ رکھے بیڈ شیٹ کو سختی سے مٹھی میں جکڑ گئی۔ زیان کے ماں باپ کو جس نے مارا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ تھا۔ یہ جان کر وہ شدید سختے میں پہنچ چکی تھی، یہ حقیقت دہلا دینے والی تھی، اور وہ واقعی دہل کر رہ گئی تھی۔ جانتی ہے اس وقت میری کیا حالت تھی؟ میری اذیت و بے بسی کی انتہا تھی۔ میرے سامنے وہ میرے ماں باپ کا خون کرتا رہا اور میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ میرے ہاتھوں کو جکڑ لیا گیا، میری آوازوں کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ میرا دل اتنی زور زور سے چیخ رہا تھا کہ اگر وہ چیخیں میرے حلق سے نکلی ہوتی تو شاید میں اپنی ہی چیخوں سے بہرا ہو جاتا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں آہانہ کہ اپنی کل متاع کو اپنی آنکھوں کے سامنے لٹتا دیکھنے کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ کیسے بتاؤں کہ وہ کوئی چھوٹی موٹی قیامت نہ تھی جو میرے اور روشانے پہ گزری؟ کیسے بتاؤں کہ آج بھی جب وہ منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے؟ زیان کی اس وقت کیا حالت تھی آہانہ نے اب شدت سے محسوس کی تو تڑپنے لگی۔ اس کے رونے کی، اس کی سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گویا قہر برپا کیے ہوئے تھی۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا دھوکہ! وہ یوں بولی جیسے ہوش و آواز سے بیگانہ ہو رہی تھی، اور وہ واقعی اپنے آپ میں تھی ہی کب؟ اسے اپنی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، صرف گولیوں کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی جو اس کے باپ نے 2 معصوم لوگوں کی جان لینے کو چلائی تھی۔ صحیح کہتی تھی میں، بالکل صحیح کہتی تھی۔ قاتل ہیں آپ، قاتل! آپ نے نہ صرف میری ماں کو مارا بلکہ 2 بچوں سے اس کے ماں باپ بھی چھین لیے، وہ بھی اتنی بے دردی سے۔ اوہ میرے خدایا، یہ میرے باپ نے اپنے اندر کی آگ کو ختم کرنے کی خاطر کیسا گناہ کر ڈالا! یہ تو نے کیسی حقیقت میرے سامنے کھول کر رکھ دی! مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، نہیں سہل ہو رہا، میرا دل بند ہو رہا ہے، میری سانسیں اٹک رہی ہیں۔ یہ تو نے کس راز سے پردہ اٹھا دیا؟ آہانہ جب بولی تو آواز روندھی ہوئی تھی، بول بھی جیسے دشواری سے رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا جسم کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا اور الگ ہونے پہ ہر حصے سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہوں۔ ہزاروں نہیں نیازی صاحب، میرا صرف ایک ہی دشمن ہے، اور وہ کون ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کون میری جان لینے کے در پر ہے۔ کون ہے وہ؟ ہے کوئی آہانہ؟ تم بھی جانتی ہو مگر میں نام نہیں لوں گا۔ مگر کیوں نہیں بتاؤ گے؟ کون ہے؟ کس پہ شک ہے؟ ہمیں بتاؤ تو۔ وہی ہنی جس نے میرے ماں باپ کو مارا، اب وہی مجھے بھی مارنا چاہتا ہے۔ اس کو زخمی حالت میں ہسپتال میں پڑے زیان کی یہ باتیں یاد آئیں جو ذہن میں دھماکہ سا ہوا، جھٹکے پہ جھٹکا لگ رہا تھا۔ اوف آپ اس قدر گر گئے کہ میرے شوہر تک کو جان سے مارنا چاہا، وہ جس کے لیے میں رات بھر روتی رہی، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی رہی کہ اللہ اس کو بچا لے، اسے نئی زندگی عطا کرے۔ اس کی زندگی ختم کرنے کی کوشش کسی اور نے نہیں بلکہ آپ نے کی، میرے اپنے ہی باپ نے۔ میرے سامنے آپ اداکاری کرتے رہے، کتنے بڑے دھوکے باز نکلے آپ۔ وہ یوں گلا پھاڑے تکلیف سے چلائی جسے نیازی اس کے سامنے ہو۔ پاگل تھا میں جو میں نے تمہیں اذیت پہنچائی، میں نے بہت غلط کیا۔ کیوں کیا یہ میں تمہیں ابھی بتا نہیں سکتا، مگر شاید ایک دن بنا میرے بتائے تمہیں اس کا جواب مل ہی جائے،
اور تب تم شاید مجھے میرے کیے پہ معاف بھی کر دو، شاید تب تم مجھے سمجھ سکو۔ صحیح کہا تھا تم نے زیان، آج تمہارے بتائے بغیر میں سارے جواب جان چکی ہوں۔ آج مجھے تمہاری تکلیف کا صحیح معنوں میں شدت سے احساس ہو رہا ہے، اور معاف تو میں نے تمہیں تبھی کر دیا تھا جب مجھ پہ آشکار ہوا کہ میں تو تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ تم کتنی تکلیف سے گزرے ان 15 برسوں میں، آج مجھ سے پوچھو تو میں بتاؤں کہ واقعی تمہاری تکلیف ناقابل بیان ہے۔ اور ڈیڈ، آپ ہر چیز سے واقف تھے جو میرے ساتھ ہوتی رہی، اور میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ ہاں، اب مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ مجھے ملنے والے ہر زخم کے پیچھے وجہ آپ تھے۔ زیان نے آپ سے بدلہ لینے کی خاطر مجھے استعمال کیا۔ میں رو رو کر اس سے اپنا قصور پوچھتی رہی، مگر اس نے کچھ نہ بتایا۔ کیا بتاتا کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں آپ جیسے درندے کی بیٹی ہوں، وہ درندہ جس نے اس کے ماں باپ کو نوچ کر رکھ دیا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، شرم۔ کیمرے کی اسکرین پہ چلتی ویڈیو کب کی رک چکی تھی۔ خون میں لت پت والدین کو پکارتا زیان اور چیخیں مارتی روشانے منظر سے غائب ہو چکے تھے۔ بہت ہو گیا، بس بہت ہو گیا۔ آپ کی بے اعتباری، آپ کے ظلم نے میری ماں کو مار ڈالا۔ آپ کی جلن و حسد اور بدگمانی نے خوشیوں بھرا ایک ہنستا بستا گھر اجاڑ ڈالا۔ 2 بچے اس ان کے ماں باپ ہمیشہ کے لیے دور کر ڈالے، اور اب اپنی ہی بیٹی سے اس کا شوہر چھیننے چلے تھے۔ مزید نہ جانے کیا کیا سوچے بیٹھے ہوں گے، مگر اب میں مزید آپ کو ہماری زندگی میں زہر گھولنے نہیں دوں گی۔ وہ اٹھی اور باپ سے بات کرنے کا ارادہ لیے، بلکہ بات کیا، باپ سے لڑنے، چیخنے، چلانے کا ارادہ لیے، مگر پھر خیال آیا کہ وہ گھر پر ہے ہی نہیں، اور وہ کہاں گئے ہیں۔ جب یہ یاد آیا تو دماغ کے گویا تمام در و دیوار ہل کے رہ گئے۔ سامن نگر کی پرانی حویلی۔ باپ اور نور کے بتائے الفاظ بیک وقت کانوں سے ٹکرائے تو چند لمحوں کے لیے مجسمے ہوگی۔ تم نے کہا تھا نا آہانا کہ تم نے بچپن سے لے کر اب تک بہت تکلیف سہی، بہت درد اٹھایا، بہت اذیت جھیلی، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ میں نے اتنے برسوں سے کیا کیا جھیلا ہے۔ میرا کرب کن کن حدوں کو چھوا۔ 15 سال آہانا، پورے 15 سالوں سے میں پل پل جلتا رہا، اس آگ سے جو اس شام سے میرے اندر لگی تھی۔ اور جانتی ہو وہ آگ کیسے بجھے گی؟ آگ تب بجھے گی جب میں اس بھیڑیے کو نوچ نہیں ڈالوں گا۔ میں نہیں چھوڑوں گا اسے جب تک وہ بھی تڑپ تڑپ کر نہیں مرے گا۔ میرے دل کو بھی سکون نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب زیان ڈیڈ کو، یا میرے خدایا، اس کے دماغ میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ اس نے بنا ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر باہر کو دوڑ لگا دی۔ نادر، نادر، اس نے پورچ میں آتے ہی زور زور سے نادر کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ جی میڈم بتائیں، سب خیریت ہے؟ نادر اس کی اس طرح آوازیں دینے پہ پریشان سا ہوتا چلا ہے، اور اس کا آنسوؤں سے ترفق ہوتا چہرہ تکتے پوچھنے لگا، مجھے ابھی اور اسی وقت سامن نگر کی؟ بولتے بولتے وہ رکی۔ نہیں، مجھے وہاں اکیلے جانا ہوگا، میں کسی کو کچھ پتہ نہیں لگنے دے سکتی۔ کیا ہوا آہانا میڈم، کیا آپ کو ارجنٹلی کہیں جانا ہے؟ نادر نے اس کی ایک دم سے چپ ہونے پر استفسار کیا۔ نہیں، تم رہنے دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ آپ کی ہاتھ جلاتی وہ برق رفتاری سے باہر کو لپکی۔ اللہ خیر کرے، نامعلوم کیا ہوا، وہ فکر مند سے کہتا واپس مڑ گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو 3rd لاسٹ ایپیسوڈ؟ حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔